بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری و مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب زمانے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے پھوٹ پڑیں گے، بخل ڈالا جائے گا اور حرج زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سن کر عرض کیا کہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل۔ محترم ناظرین، زمانے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، اس کی کئی معنی ہے۔ ایک معنی تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس وقت دنیا کا زمانہ اور آخرت کا زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ اس صورت میں قیامت کا قریب ہونا مراد ہوگا، یا اس جملے سے مراد زمانہ والوں میں سے بعض کا بعض کے ساتھ برائی اور بدی کے تعلق سے قریب ہونا ہے، یعنی اس زمانے میں جو برے اور بدکار لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے قریب و نزدیک آ جائیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ خود زمانہ کے اجزاء بدی و برائی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب و مشابہ ہوں گے، یعنی ایک زمانہ برائی اور بدی کا ماحول لیے ہوئے آئے گا، اور اس کے بعد پھر دوسرا زمانہ بھی اسی طرح آئے گا، یا یہ مطلب ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں حکومتیں دیر پا نہیں ہوگی، اور مختلف انقلابات اور عوامل بہت مختصر عرصے میں حکومتوں کو بدلتے رہیں گے۔ اور بعض حضرات نے یہ مطلب بیان کیا کہ آخر میں جو زمانہ آئے گا اس میں لوگوں کی عمریں بہت چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ جملہ دراصل گناہوں کے سبب زمانے سے برکت کے ختم ہو جانے سے کنایا ہو، یعنی زمانے میں جب کہ گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، لوگ دین و شریعت کے تقاضوں اور خدا و آخرت کے خوف سے بے پرواہ ہو کر عیش و عشرت اور راحت و غفلت میں پڑ جائیں گے، تو زمانے میں سے برکت نکل جائے گی، اور اس کے شب و روز کی گردش اتنی تیز اور رات کی مدت اتنی مختصر محسوس ہونے لگیں گے کہ سالوں پہلے گزرا ہوا کوئی واقعہ کل کی بات معلوم ہوگا۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ آخر زمانہ میں وقت اس طرح جلدی گزرے گا کہ ایک سال ایک مہینے کے برابر، اور ایک مہینہ ایک ہفتہ کے برابر، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر معلوم ہوگا۔ حدیث میں ایک لفظ آیا ہے علم اٹھا لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ میں مخلص باعمل اور حقیقی علم کے حامل علماء اٹھا لے جائیں گے، اور اس طرح حقیقی علم مفقود ہو جائے گا، نیز مختلف علمی فتنوں کا اندھیرا اس طرح پھیل جائے گا کہ علماء سوء کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہوگا، اور ہر طرح ایسا محسوس ہوگا جیسے علم کا چراغ گل ہو گیا ہے اور جہالت و نادانی کی تاریکی طاری ہو گئی ہے۔ حدیث میں ایک لفظ آیا ہے بخل ڈالا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ میں لوگوں میں بخل کی خصلت نہایت پختہ ہو جائے گی، اور یہ چیز یعنی بخل کی برائی ایک عام وبا کی طرح پھیل جائے گی، نیز لوگ اس بخل کی یہاں تک تابع ہو جائیں گے کہ صنعت و حرفت والے اپنی صنعتیں اشیاء کو بنانے اور پیدا کرنے میں بخل و تنگی کرنے لگیں گے، اور مال کی تجارت و لین دین کرنے والے لوگ اپنے مال کو چھپا کر بیٹھ جائیں گے، یہاں تک کہ ضروری اشیاء کو بھی فراہم کرنے اور دینے سے انکار کرنے لگیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بخل ڈالا جائے گا سے لوگوں میں اصل بخل کا پایا جانا مراد نہیں ہے، کیونکہ اصل بخل تو انسان کی جبلت میں پڑا ہوا ہے، اور اس اعتبار سے یہ بات پہلے زمانہ کے لوگوں کے بارے میں بھی نہیں کی جا سکتی کہ ان میں سرے سے بخل کا وجود نہیں تھا، لیکن اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اصل بخل انسان کی جبلت میں پڑا ہوا ہے، اس لیے کوئی بھی شخص نہ پہلے زمانوں میں
اس خصلت سے کلیتاً محفوظ رہ سکتا ہے، اور جیسا کہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے، ایسے پاک نفس انسان سے پہلے بھی گزرے ہیں، اب بھی موجود ہے اور آئندہ بھی موجود رہیں گے۔ یہ بات ہے کہ زمانے کے اثرات کی وجہ سے ایسے پاک نفسوں کی تعداد ہر آنے والے زمانے میں پہلے زمانوں سے کم ہوتی جائے۔ حدیث میں ایک لفظ آیا ہے حرج۔ حرج کے معنی ہے فتنہ اور خرابی میں پڑنا، اور جیسا کہ قاموس میں لکھا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ حرج الناس تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لوگ فتنے میں پڑ گئے، اور قتل و اختلاط یعنی خون ریزی اور کاموں کے خلط ملط ہو جانے کی وجہ سے اچھے برے کی تمیز نہ کر سکنے کی آفت میں مبتلا ہو گئے۔ بس اس ارشاد گرامی حرج سے مراد خاص طور پر وہ قتل و خون ریزی ہے جو مسلمانوں کے باہمی افتراق و انتشار کے فتنے کے صورت میں اور اچھے برے کاموں کی تمیز مفقود ہونے کی وجہ سے پھیل جائے۔ محترم ناظرین، مسلم شریف کے ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، پوری دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن یعنی بد امنی و انتشار، فتنے کی شدت انتہا سے بھرا ہوا وہ دور نہ آ جائے جس میں نہ قاتل کو یہ معلوم ہوگا کہ اس نے مقتول کو کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول یا اس کے ورثاء و متعلقین کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیوں کر ہوگا، یعنی اس کی وجہ کیا ہوگی، کہ قتل کا سبب نہ قاتل کو معلوم ہوگا نہ مقتول کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرج کی سبب نیز قاتل و مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ محترم ناظرین، مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں کے دل و دماغ سے فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کی برائی کا احساس اس طرح ختم ہو جائے گا، نہ تو قاتل بتا سکے گا کہ اس نے مقتول کا خون کس مقصد سے بہایا ہے، اور نہ مقتول اور اس کے ورثاء و متعلقین کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کی جان کس دنیاوی غرض و مقصد کے تحت یا کس شرعی وجہ کی بنا پر ماری گئی ہے۔ ایسا اندھیرا پھیل جائے گا کہ بس شکوک و شبہات اور ذرہ ذرہ سے وہموں پر انسانوں کا قیمتی خون بے دریغ بہائے جانے لگے گا۔ اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ کون شخص حق پر ہے اور کون باطل پر، بلا تخصیص و تمیز جو جس کو چاہے گا گھاٹ اتار دے گا۔ موجودہ زمانہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ مذکورہ حالت کا ظہور نہیں ہوگا؟ حرج کے سبب کا مطلب یہ ہے کہ اس اندھے قتل و غارت گری کا باعث جہالت و نادانی کی وہ تاریکی ہوگی جو پورے ماحول کو فتنے و فساد اور بد امنی سے بھر دے گی۔ شرارت پسندوں اور برائیوں کا عروج ہوگا، اخلاقی و سرکاری قوانین کی گرفت ڈھیل پڑ جائے گی، اچھے برے کاموں کی تمیز مٹ جائے گی، حق و باطل باہم خلط ملط ہو جائیں گے، دل و دماغ سے انسانی خون کی حرمت کا احساس مٹ جائے گا، دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ حدیث میں ایک لفظ آیا ہے کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، اس سے یہ واضح ہوا کہ نیت کا فطور اس قدر عام ہو جائے گا کہ بظاہر مقتول و مظلوم نظر آنے والا شخص بھی اپنے اندر ظلم و طغیان کا فتنہ چھپائے رہا ہوگا۔ اس کا مقتول و مظلوم ہونا اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ وہ واقعتاً کسی ظالمانہ قتل کا شکار ہوا ہے، بلکہ اس اعتبار سے ہوگا کہ وہ موقع پر چوک گیا اور خود وار کرنے سے پہلے دوسرے کا وار کرنے کا شکار ہو گیا۔ چنانچہ مذکورہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ قاتل تو دوزخ میں جائے گا کہ وہ واقعتاً قتل عمد کا گناہ گار ہوا ہے، اور مقتول اس وجہ سے دوزخ میں جائے گا کہ وہ خود بھی اس قاتل کو قتل کرنا چاہتا تھا اور اس کو تباہ و ہلاک کرنے کی خواہش اور ارادہ رکھتا تھا۔ چونکہ آدمی کسی گناہ کا عزم رکھنے کی وجہ سے بھی ماخوذ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی دوزخ کا مستوجب قرار دیا جائے گا۔ لیکن واضح رہے کہ یہ حکم جہالت کے طاری ہونے اور حق و باطل کے درمیان تمیز مفقود ہونے کی صورت کا ہے۔ ہاں، اگر اس مقتول کی
مذکورہ نیت و ارادہ کا تعلق جہالت و نادانی اور عدم تمییز سے نہ ہو، بلکہ اس بات سے ہو کہ وہ سبب اشتباہ خطأ اجتہادی میں پڑ گیا ہو، تو اس پر مذکورہ حکم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ مقتول اپنے قاتل کے تئیں جو عداوت و نفرت رکھے ہوئے تھا، اور اس کو قتل کے ساتھ مقتول کی بھی مستوجب عذاب ہوگا۔ لیکن اگر وہ مقتول اس جہالت و نادانی کے بنا پر نہیں، بلکہ وہ از روئے دین و دیانت اس شخص یعنی قاتل کو قتل کرنے کا عزم رکھتا تھا، نیز اس عزم تک وہ دین و شریعت کے اپنے علم کی روشنی میں غور و فکر کرنے کے بعد اور نیت کے اخلاص کے ساتھ پہنچا تھا، اگرچہ یہ حقیقت کے اعتبار سے اس عزم تک اس کا پہنچنا غیر صحیح کیوں نہ ہو، اس کو محض اس عزم کی وجہ سے مستوجب عذاب قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اجتہاد اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش میں خطا کرنے والا شخص عند اللہ ماخوذ قرآن میں دیا جاتا ہے۔ واضح رہے، مذکورہ ارشاد گرامی میں اس مشہور اور صحیح مسلک کی دلیل یہ ہے، جو شخص کسی گناہ کی نیت کرے اور اس نیت پر قائم رہے تو وہ گناہگار ہی کے حکم میں ہوگا، اگرچہ وہ اپنے اعضاء اور زبان سے عملی طور پر اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ محترم ناظرین، یہ تھی کچھ معلومات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی۔ اگر آپ اس طرح کے معلومات بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جوڑ جائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا کے تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔